ویلکم بیک ناظرین، شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور آج کی مصروف ترین رات میں اور خوشیوں بھری رات میں بھی خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں، اور یہی ہمارا بنیادی فرض ہے کہ ہم خدا کے مقدس کلام سے فیضیاب ہوں۔ تو خدا نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اور عالمانہ انداز میں یسوع مسیح کی شخصیت کے تعلق سے روشنی ڈالی، تو یہ سلسلہ ہمارا آگے جاری رہے گا، اور میں دعوت دیتا ہوں جناب پاسٹر شفیق عزیز صاحب کو کہ وہ کلام مقدس کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ آج کی رات کیوں کر متبرک ہے، کیوں جلالی ہے، کیوں مبارک ہے۔ جی پادری صاحب۔ جی تھینک یو پادری صاحب۔ آج کی رات کا جو ذکر ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے، اور خوشی سے بھری ہوئی یہ رات جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرف راغب کرتی ہے، اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے عظیم ترین رات ہے، سب سے جلالی رات ہے، جس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو جس کا نمن بدل جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا، کہ خود خداوند یسوع مسیح جو کہ خود خالق اور مالک ہے، جی ایک انسان کے روپ میں وہ چرنی میں آتا ہے، جی جس کا اظہار ہمیں خدا کے فرشتگان جو ہے وہ کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری راتیں یا راتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جی بالکل، جس جس میں بہت سارے بادشاہ، سلاطین، شہزادے، شہزادیاں، عالم فاضل، حکیم، شرفا، بہت سارے لوگوں نے جنم لیا، جی لیکن یہ رات جو ہے یہ سب سے عظیم ترین رات ہے۔ پریز گاڈ۔ جس رات کا ذکر جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں ملتا ہے کہ خدا کے فرشتے اس کی بشارت دے رہے ہیں، پریز گاڈ۔ خدا کے فرشتے جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں کہ فرشتوں کے لشکر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج خوشی کی بڑی بشارت جو ہے وہ تمہیں دی جاتی ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بطور خدا جو ہے وہ چرنی کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چڑی چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ یہ ساری امت کے واسطے بشارت جو ہے وہ کون دے رہا ہے؟ خدا کا فرشتہ دے رہا ہے۔ جیسے انجم صاحب نے بات کی کہ یہ فرشتوں کی انجیل ہے، جو فرشتوں کی زبان ہے، جس میں خوشی کا جو بشارت کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں کہ اس سے پہلے میں نے جیسے ذکر کیا کہ بہت سارے حکیم، شرفا اور سلاطین، بادشاہ، شہزادے، شہزادیاں پیدا ہوئے، بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ دنیا میں آئیں، اور کبھی بھی کسی کی پیدائش پر فرشتوں کا لشکر یا یہ بڑی خوشی کی جو بشارت ہے وہ ہمیں پہلے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ جہاں تک میرا علم ہے یا میرا مطالعہ ہے، میں اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہوں کہ کبھی بھی اس سے پہلے کسی کی پیدائش پر ایسا نہیں ہوا کہ فرشتے آ کر زمین کے اوپر کسی کی نمائندگی کریں یا یہ کہیں کہ آج تمہارے لیے بڑی خوشی کی بشارت ہے کہ ایک منجی، نجات دینے والا جو ہے وہ زمین پر پیدا ہوا ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، پاسا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلے نمبر پر خدا کا جلال چمکا، جو اس سے پہلے کبھی بھی کسی کی پیدائش پر دنیا میں بہت سارے میں نے ذکر کیا کہ لوگ آئے، ایون کہ انبیاء
بھی آئے, پیغمبر بھی آئے, جی جی لیکن کبھی کسی کی پیدائش پر فرشتوں نے آ کر ایسے نہیں کیا جس طرح کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر ہمیں ملتا ہے. آج کی رات کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند کا جلال جو ہے وہ چمکا. پہلے نمبر پر خدا کا جلال چمکا, اور پھر لکھا ہے بڑی خوشی کی بشارت, اور تیسرے نمبر پر نجات دہندہ کی پیدائش, یعنی کہ وہ منجی جو دنیا کو نجات دینے کے لیے آ چکا ہے, اس کی خوشخبری جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور لکھا جس رات خدا کا جلال ظاہر ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی اور مقدم رات ہے. Praise God, hallelujah. ایسی رات کا ذکر ہمیں پہلے کبھی نہیں ملتا. اس جلال میں ایک بڑا پیغام بھی ہے کہ ایک بڑی خوشی کا پیغام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. یہ واحد رات ہے جس میں ہم ایک آواز سنتے ہیں کہ میں تمہیں بڑی ایک خوشی کی بشارت دیتا ہوں. اور یہ رات سب سے الگ طرح ہے, یہ عظیم ترین رات ہے. میں نے ذکر کیا کہ انبیاء بھی آئے, لیکن خدا کا جلال جو ہے اس طرح کبھی بھی کسی کے لیے نہیں چمکا کہ میدان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نور ہی نور جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر وہاں فرشتگان جو ہے وہ خوشی بنا رہے ہیں, کس قدر وہاں پر خدا کی قدرت جو ہے وہ نمایاں ہو رہی ہے کہ آج ایک ایسی ہستی جو ہے وہ اس کا نزول جو ہے وہ زمین پر ہوا ہے, اور فرشتگان اس کا پیغام جو ہے وہ دے رہے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے انبیاء بھی آتے رہے اور وہ بھی خدا کا ذکر کرتے رہے اور خدا کے بارے میں بتاتے رہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں, تو خداوند نے کہا خروج 33 باب میں کہ خداوند نے جواب دیا کہ موسیٰ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں کبھی وہ آگ کی جھاڑی میں دکھائی دیتا ہے, کبھی وہ ہاتھ کی صورت میں, کبھی وہ بادل کے ستون میں, کبھی وہ رات کے وقت آگ کے ستون میں. مختلف طرح سے خدا جو ہے وہ ظاہر ہوتا رہا, اور اس نے اپنے آپ کو مختلف ادوار میں اپنے آپ کو ظاہر کیا. لیکن آج کی رات وہی خدا جو یہ کہتا ہے کہ موسیٰ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا, وہ خود ایک انسان کی صورت میں زمین پر چرنی میں ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر, علاقہ کے اندر, ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر جو ہے وہ جنم لیتا ہے, اور فرشتے اس کی نوید, اس کی خوشخبری اور اس کی بشارت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور وہ پورے طور پر کامل انسان بن کر, وہ منجی بن کر, وہ نجات دینے والا بن کر آ گیا. جیسے پائی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا اس بات کا کہ وہ گناہوں کی رہائی اور معافی کے لیے وہ انسان جو خدا سے بھٹک چکے تھے, الگ ہو چکے تھے, دراڑ آ چکی تھی, ان کو پھر سے بحال کرنے کے لیے, اور وہی مقام, وہی عزت جو انسان کھو چکا تھا, آج کی رات اس کو بحال کرنے کے لیے وہ منجی, وہ نجات دہندہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اس لیے ہمارے لیے آج کی رات جو ہے وہ بہت ہی خوشی کی حامل ہے, اور ہمارے لیے باعث برکت ہے کہ آج کے دن خداوند یسوع المسیح جو ہے, جس کے بارے میں اگر یسایہ کے بارے میں دیکھیں تو یسایہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا جس کا نام ایمانویل رکھیں گے, جس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا نام اسے بخشا گیا متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں کہ اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور فرشتے آج یہ بتا رہے ہیں کہ آج جس کے بارے میں نبوت کی گئی تھی, مقدسہ مریم کو فرشتے نے پیغام دیا تھا, آج وہ نجات دہندہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. Praise God. شکریہ پاشا صاحب, خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. سچ میں آپ کے الفاظ سے اور آپ کے بیان سے پتہ چل رہا ہے کہ آج کی رات کی وہ خوشی آپ میں کس طرح سمائی ہوئی ہے, اور وہ ایک یونیک پرسنالٹی ہمارے درمیان آج موجود ہے جس کے سبب سے ہم سارے خوش ہیں. تو ناظرین, خدا کے خادم نے آج کی رات کے بارے میں
جو مسیحی تاریخ میں ایک یونیک رات ہے، انوکھی رات ہے، مبارک رات ہے، جلالی رات ہے. جتنے بھی اچھے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ اس رات سے منسلک ہے. تو اس کی وجہ خدا کے خادم نے بتائی ہے کہ آج کی رات خدا کا جلال چمکا جو پہلے ہمیں دکھائی نہیں دیتا اس رات سے. اور پھر فرشتے یہاں پر موجود ہیں، لشکر موجود ہیں. پھر ان کے پاس ایک ایسی خبر ہے جو پہلے کبھی سننے میں نہیں ملی کہ ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. یقیناً بائبل مقدس کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، یہاں تک کہ انبیاء بھی آئے ہیں، لیکن اس طرح کے پیغامات سننے کو نہیں ملتے. تو اس رات کے متبرک ہونے کا بڑا سبب خدا کے خادم نے تفصیل سے بتایا اور آپ نے برکت پائی. ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر پرویز اختر صاحب سے کہ وہ بھی ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آج کی رات جس میں ہم سارے خوشی کر رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں، بلکہ بڑی بات ہے، ہمیں نیند نہیں آ رہی خوشی سے، اور کھانے پکائے جا رہے ہیں اور چرچ میں جا رہے ہیں اور میوزک بجا رہے ہیں. تو خدا کے خادم بتائیں گے کہ کیوں کر یہ رات ہمارے لیے آج جلالی اور متبرک رات ہے. تھینک یو سر. پہلے نمبر پر تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جس نے آج تک جو ہے وہ ہمیں زمین پر جو ہے وہ قائم رکھا اور فضل بخشا کہ ہم اس کے کلام کی میٹھی باتوں کو جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں اور ان کو اپنے اندر لے کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور شکر گزار ہیں ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے، خاص کر کے یہ ہمارے شیخ پورہ کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے. اور دعا گو ہیں ساری انتظامیہ کے لیے، ہوشنا ٹیلی ویژن کی ٹیم کی ساری انتظامیہ کے لیے، پاسٹر احمد کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے اور پاسٹر ڈیوڈ لین کے لیے کہ جن کی وساست سے خدا کا کلام جو ہے وہ اب شیخ پورہ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں. اس کے بعد شکر گزاری کرتے ہیں جی اس 24 کی رات کے تعلق سے. بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ خدا کے خادموں نے اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 24 کی رات ہمارے لیے اس لیے بھی معتبر ہے کیونکہ اس رات جو ہے وہ ہر پیچھے ہوئے انسان کو، دکھی انسانوں کو، جن کے اوپر بہت سارے چیلنجز تھے، جو مشکلات میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے، ان کے لیے ایک خوشی کی جو ہے وہ بشارت ملی جب فرشتہ نے کہا کہ ڈرو مت. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ایک امید کو جگایا گیا ہے. بڑی بات ہوپ جو ہے اس کو جگایا گیا ہے کہ جن کا کوئی سہارا نہیں ہے یا ٹوٹے ہوئے ہیں یا بکھرے پڑے ہیں اور یا وہ اس روشنی کو دیکھ کر جب وہ ٹھٹھاتے پھرتے ہیں، لیکن ان کے لیے دیکھیں یہ امید جو ہے، یہ پیغام چرواہوں کو ملنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک حوصلہ افزا بات اس لیے ہے کہ خدا نے ہمیشہ جو ہے ان لوگوں کے اوپر نگاہ کی ہے جن کی کوئی ویلیو نہیں سمجھی جاتی، بالکل جن کو حقیر جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور خدا نے ان لوگوں کو جو ہے وہ لفٹ اپ کیا. اور ہمارے سماج میں ایسے ہیں نا، اپنے چرواہے جو بھیڑیں وغیرہ چراتے ہیں یا اس طرح کا کام کرتے ہیں، انہیں کمی کمین کہا جاتا ہے. یس، خدا نے ان لوگوں کے اوپر اپنی بشارت کو رکھا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہیں ویلیویبل ہو جائے، جو ڈس ویلیویبل ہے ویلیویبل ہو جائے. اور خدا نے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اپنی نجات کے پیغام کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بھی بنایا. تو ہم ان باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہمارا اس کا کلام جو ہے وہ سچا ہے اور وہ برحق ہے، اور وہ اپنے کلام، اس کا کلام پہلی صدی میں بھی سچا تھا، اس کا کلام آج بھی سچا ہے اور یہ ازل تک ہمیشہ جو وہ سچا ہی رہے گا. اور اس کی سچائی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس پیغام کو جو ہے وہ دنیا تک پہنچایا تاکہ دنیا جو ہے وہ اس کے وسیلہ سے نجات حاصل کرے. جب فرشتوں کو کہہ کہ ڈرو مت، تمہارے لیے خوشی کی بشارت ہے. اور ان کے لیے خوشی کی امید یہ تھی کہ ان کو ایک سہارا مل گیا تھا، ان کو ایک منجی مل گیا تھا، ان کو بچانے والا مل گیا تھا، ان کو جو ہے وہ اٹھا کھڑے کرنے والا جو ہے وہ مل گیا تھا. اب یہ بات جو ہے ہمارے لیے اس لیے بھی حوصلہ افزا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ خدا کا جلال جو ہے وہ چمکا ہے. ہم اس کی روشنی میں جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، ہم اس کی روشنی میں جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں. تو دین مسیحیت کے اندر میں تمام ان لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے حوالہ سے کہ جو آج بھی خدا کی نجات کو قبول نہیں کرتے یا اسے شخصی نجات دہندہ مانتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی فکروں کے اندر ہے، اپنے بوجھ کے اندر ہے، وہ یاد رکھیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ جس جگہ پر بھی کام کر رہے ہیں،
خدا کی رویا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور خدا آپ کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جی جی آپ تبدیل ہو سکتے ہیں. تو اس رات کو آپ صرف جو ہے وہ مصنوعی روشنیوں سے نہیں بلکہ دل کی روشنی سے جو ہے وہ اس کو روشن کریں تاکہ ہم زندہ خدا کے بشارت کو دل سے قبول کر کے اس کے شان نشان اپنی زندگی کو بسر کر سکیں. میں پروگرام کی وساست سے یہی کچھ کروں گا. شکریہ شکریہ پاشا صاحب. خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ کے اندر خدا کا کلام لاوے کی طرح جوش کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے اور اس رات کے تعلق سے آپ نے خوبصورت الفاظ سے آپ نے ہمارے ناظرین کو متعارف کرایا ہے. تو ناظرین خدا کے خادم نے اس رات کے تعلق سے بڑے خوبصورت انداز میں اور انتہائی جوش کے ساتھ ہم پر یہ بات منکشف کی ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ جو ظاہری روشنیاں ہیں ظاہر ہے کہ یہ فانی چیزیں مٹ جائیں گی تو وہ نور جو مجسم ہوا ہے ہمارے دلوں میں بھی اس طرح اپنا اثر کرے. تو ناظرین اس کے تعلق سے ہم مزید سیکھیں گے. تو میں پھر سے گزارش کروں گا انجم شہزاد صاحب سے کہ خدا کے کلام میں سے ہماری رہنمائی کریں. جی جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ یہ فرشتوں کی زبان ہے اور اس کو گڈ نیوز یا گاسپل کہتے ہیں. تو میں اس تعلق سے جو لفظ گاسپل ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ اس رات جو ہے وہ گاسپل نے کام کیا کیا. اگر ہم اس کو الفابیٹکلی دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں گاسپل کیا کرتی ہے. جی اگر ہم گاسپل کا جی دیکھیں تو گاسپل جو ہے وہ ہم کو گیدر کرتی ہے, اکٹھا کرتی ہے. اس رات بین و انسان کو گاسپل نے یعنی فرشتوں کے پیغام نے اکٹھا کیا اور اسے ان کو آرگنائز کر دیا. وہ بالکل منظم ہو گئے. جی سے گیدر اکٹھا کیا, او سے آرگنائزڈ کیا اور ایس سے ان کو انہوں نے ایسا سلسلہ چلا دیا کہ وہ اپنے آپ کو سیف سمجھنے لگ پڑے. جی گاسپل کیا کرتی ہے؟ ہم کو گیدر کرتی ہے, ہم کو آرگنائزڈ کرتی ہے, ہم کو سیف کرتی ہے اور پھر وہ ہم کو جو ہے وہ پی سے پیور کر دیتی ہے. گاسپل جو ہے وہ ہم کو پیور بنا دیتی ہے اور ای سے ایکسیلنس ہم کو دیتی ہے اور ایل سے وہ ہم کو لیگسی یعنی وراثت عطا کر دیتی ہے. تو گاسپل کا یہ کام ہے کہ سب سے پہلے وہ انسان کو گیدر کرتی ہے, اکٹھا کرتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو آرگنائز کرتی ہے. اس کے بعد ان کو وہ جو ہے وہ پیور بنا دیتی ہے, ایکسیلنٹ کر دیتی ہے اور میراث عطا کر دیتی ہے. یہ فرشتوں کے پیغام کا, یہ خوشی کی بشارت کا یہ پیغام ہے. جی شکریہ انجم صاحب. خدا تعالیٰ آپ کو اپنے کلام میں علمیت میں اور بھی بڑھائے. آپ کے وسیلے سے ہم نے بہت سارے خوبصورت یونانی الفاظ بھی سیکھے ہیں, انگلش کے الفاظ بھی سیکھے ہیں. خدا آپ کو اپنے جلال کی کثرت سے استعمال کرے. ناظرین خدا نے خوبصورت انداز میں آج ہمیں بتایا ہے کہ یہ رات کیوں کر متبرک اور جلالی ہے. ہمارے مہمان جو ہیں وہ آج اس مبارک اور جلالی رات کے تعلق سے آپ کو مبارکبادی پیش کریں گے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار اپنے الفاظ میں آپ کے ساتھ کریں. جی میری طرف سے اور ادارہ LBI کی پوری فیکلٹی کی طرف سے تمام ہوشنا ٹی وی دیکھنے والوں کو کرسمس مبارک ہو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. میری طرف سے آپ سب کو جشن ولادت المسیح بہت بہت مبارک ہو اور خدا ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم نور کائنات کی جو پیدائش کا جشن ہے وہ اس کے شایان شان منا سکیں تاکہ ہم نور کی پیروی کرتے ہوئے نور بن سکیں. جی میرا نام پاسٹر شفیق ہے اور میں ہوشانہ ٹی وی کا کوآرڈینیٹر اور مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہوں. میری طرف سے ہوشانہ کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ سب ہوشانہ ٹی وی دیکھنے والوں کو اور تمام میرے مسیحی بہن بھائیوں کو کرسمس کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں. جی میرا نام پرویز اختر ہے. میری طرف سے, میرے خاندان کی طرف سے اور میرے چرچ کی طرف سے ہوشنا ٹیلی ویژن دیکھنے والوں اور سننے والوں کو بہت بہت جو ہے وہ کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں. ناظرین خدا نے آج کلام اقدس کی روشنی میں ہم سب کی بہت خوبصورت رہنمائی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ پیغام دھیان سے سنا تو کبھی نہیں بھولیں گے کہ واقعتاً یہ رات کتنی جلالی اور مبارک ہے. تو خداوند تعالیٰ آج رات آپ کو چرواہوں کی طرح نجات کا بڑا تجربہ دے اور آپ خداوند کی خوشی حاصل کریں اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں. تو ناظرین
ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہوشیانہ ٹی وی آپ کی روحانی خاندانی کلیسیائی ترقی کے لیے کوشاں ہے اور علم و معرفت کے خزانے لے کر آپ کے لیے آتا ہے. دیکھتے رہیے اور باخبر رہیے نت نئی باتوں سے، نت نئے مضامین سے. خدا تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری برکت دے. آمین.